اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر مختلف نظریات ہیں، اور یہ نظریات بھی اس بات کو لے کر ہیں کہ لیلۃ القدر اس رات کو کہا جاتا ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس کی پوری مانیتا وہ قرآن کے نزول سے جڑی ہوئی ہے۔ علاوہ اس کے لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس کو رمضان کا جو آخری اسرہ ہوتا ہے اس میں اس کو تلاشنا پڑتا ہے، اور اس تلاش کے لیے کچھ علامتیں بتائی جاتی ہیں آسمان کے تعلق سے کہ لیلۃ القدر اور اس رات کو ہمیں ان علامتوں کے ساتھ تلاشنا ہے، اور لیلۃ القدر اس رات میں ہمیں عبادت کرنا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنا وقت جو ہے وہ مسجد میں گزارتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اس بنا پہ کہ اگر وہ ساری رات بندگی کریں گے، عبادت کریں گے لیلۃ القدر میں، تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان سے کوئی حساب اور کتاب نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ نظریات ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب جس قوم کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو وہ نہ کسی الفاظ کو سمجھ پاتی ہے، اور نہ ہی اس الفاظ سے جڑے جو جذبات ہوتے ہیں، جو سچائی ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھ پاتی ہے۔ جہالت کی وجہ سے کوئی بھی قوم ہو، اگر وہ لٹریٹ نہیں ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، تو بہرحال ان کے درمیان کسی بھی بات کو لے کے، کسی بھی ایونٹ کو لے کے، کسی بھی گھٹنا کو لے کے، چاہے وہ نیچرل ہو یا نیچرل ہو، مختلف نظریات لوگ بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو وہ نظریات دے دیتے ہیں، تو بہرحال وہ کسی نہ کسی کی فالوور ہوتی ہے، اور فالوور ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے خود کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ نہ اپنے کان سے سننے کی پوزیشن میں ہوتی ہے، اور نہ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی پوزیشن میں، اور نہ ہی اپنے دماغ سے سمجھنے کی پوزیشن میں۔ اب اگر اس کو کچھ سننا، دیکھنا، سمجھنا ہو تو اس کے لیے اس کو دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور دوسرا اس کو جو بھی پروگرام دے دیتا ہے۔ تو یہ قوم جو کہ جہالت سے پر ہے،
وہ اس کو لپک لیتی ہے، لے لیتی ہے۔ اس کی وجہ صرف علم نہ ہونا ہے۔ علم ایک ایسی شے ہے، ایسی قوت ہے جو انسان کو جسٹیفیکیشن سکھاتی ہے، جو انسان کو عدل اور انصاف سکھاتی ہے، جو انسان کو تمیز، فرق سکھاتی ہے۔ علم کے ساتھ انسان دو چیزوں میں فرق کر سکتا ہے، اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ علاوہ یہ کہ علم سے انسان کے اندر غور فکر کی صلاحیت آتی ہے، وہ غور فکر کرنے والا ہو جاتا ہے، سننے، دیکھنے اور سمجھنے والا ہو جاتا ہے۔ علم کا کام ہے ہی اتنا کہ وہ آپ کے ذہن کو بیدار کر دے، اس پوزیشن پہ لا کے چھوڑے کہ جہاں سے آپ خود سننے اور دیکھنے والے اور سمجھنے والے ہو جاؤ۔ اس میں آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے، الا یہ کہ وہ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا۔ اتبع ما انزل الیکم من ربک ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اب یہ کہ اگر ہمیں اس کی اتباع کرنا ہے جو ہماری طرف ہمارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، تو یہ بات ہی اس بات کو کہہ رہی ہے کہ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ علم حاصل کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تب تو آپ اس کتاب کی اتباع کر پاؤ گے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ کیونکہ جو کتاب آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو آپ کو ہی پڑھنا پڑے گا، اور جب آپ خود اس کو پڑھو گے تو وہ زیادہ بہتر آپ کے اوپر بیان کرے گی، وہ زیادہ بہتر آپ کو سمجھائے گی، کیونکہ آپ خود اس سے جوڑ رہے ہیں، خود آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود آپ اس میں غور فکر کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر آپ کو سمجھائے گی۔ اور ضروری بھی ہے ہر انسان کو اپنے آپ کو ضرور مشاہدے میں اور تصدیق کے لیے پیش کرنا چاہیے، تاکہ وہ جب وہ کچھ جانے، کچھ سمجھے، تو اس کو لگے کہ یار یہ میں نے جانا ہے، یہ میں نے سمجھا ہے، یہ میں نے کھوجا ہے۔ اور وہ کھوج، وہ جاننا اس کو کہیں نہ کہیں اطمینان بخشے گا، وہ اللہ کی طرف سے اس کا اجر ہے، انعام ہے، وہ اس کی تحقیق ہے، بھلے ہی وہ ایک آیت کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ اس کی تحقیق ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیے کہ سب کے فیلڈز الگ الگ رہے، سب کی جانکاریاں الگ الگ رہی، کسی نے کچھ جانا تو کسی نے کچھ جانا، کسی نے کچھ جانا، لیکن بہرحال وہ کسی طرح سے کائنات کے حقائق سے جڑے، اور پھر اس کو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ سب غور فکر کی وجہ سے ممکن ہو پایا، اور غور فکر ایک بہت محنت اور مشقت والی چیز کا نام ہے کہ ایک آیت کو، کیا ایک لفظ کو بھی سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو اس میں ڈبونا پڑتا ہے۔ جب وہ اس میں پوری طریقے سے اترتا ہے تب کہیں جا کے وہ لفظ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر کیا لیا ہوا ہے اور اس میں سامنے والے کے لیے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو نازل ہے، نزول ہے، کتاب ہے، یہ ساری باتیں اگر اس کا ایک کنکلوژن نکالا جائے، سار نکالا جائے، تو وہ ایک ہی نکلتا ہے کہ
علم، نالج، انفارمیشن، ایجوکیشن، کوالیفیکیشن، پڑھ پڑھ پڑھ. یہ کتاب علاوہ اس کے کسی اور بات کی طرف کہیں سے بھی کوئی اشارہ کر ہی نہیں رہی کہ بس آپ کو پڑھنا ہے، پڑھنا ہے. ہر بات آپ دیکھیے اور کس قدر ایک ایک ذرے کو پڑھنے کی دعوت دی جا رہی ہے ہم کو، ایک ایک ذرے. اور پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ انسانی نفس علاوہ علم کے اس کو کوئی مطمئن نہیں کر سکتا. یہ تب تک بھٹکتا رہے گا، اس کی نفس بھٹکتی رہے گی جب تک کہ یہ حقائق کو جان نہیں لے گی. اس کو اگر کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے، نجات دے سکتی ہے، مطمئن کر سکتی ہے، تسلی اور تسکین دے سکتی ہے، تو وہ علم ہے. جان لینا. نہ جاننے کی وجہ سے ہی ہم خوف اور غم کے شکار ہوتے ہیں، اور علم کے ساتھ ہی ہم خوف سے اور غم سے نجات پا سکتے ہیں، کچھ حد تک، کہیں حد تک، جتنا کہ ہمارا علم ہے. تو جتنی بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں، اس کو ہمیں ایک علمی نقطۂ نظر سے لینا ہے. ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، نالج، انفارمیشن، اور یہ ساری جانکاری کو ہمیں اپنے وجود، اپنے استتو میں، اپنے ایگزسٹینس میں تلاشنا ہے. کبھی بھی کچھ بھی پروگرام ہم باہر جا کے نہیں تلاشیں. جتنی بھی آیات ہیں قرآن میں، وہ ساری آیات آپ کے ایگزسٹینس سے بیان کی جا رہی ہیں، آپ کے وجود سے، آپ کی نفس سے، آپ کی کتاب سے ہی بیان کی جا رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو باہر تلاشتے ہیں. باہر ہمیں نہیں جانا ہے. جب بھی کوئی بات آئے اس کو ہم اپنے اندر تلاشیں. ابھی یہ آیت جیسے ہی اپن اس کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، تو اپن باہر چلے جائیں گے. باہر نہیں جانا ہے، اپنے اندر آنا ہے. اپنے اندر، اپنے ایگزسٹینس میں، اپنے وجود میں، اپنی سمجھ میں اس کو ہمیں دیکھنا ہے، امیج کرنا ہے، تصور کرنا ہے، غور فکر کرنا ہے، سمجھنا ہے.